ہجرت کا لفظ ترک وطن کے لیے بولا جاتا ہے، عام محاورے میں وطن کو چھوڑنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں اللہ کے لیے چلے جانا۔ نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے وہ مسلمان جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے وہ سب شرعی ہجرت تھی جس کے اوپر ان کو ترقی اور برکات کے وعدے اللہ نے کیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ مہاجر کو یہ چاہیے کہ فقط زمین نہ چھوڑے، ملک نہ چھوڑے، بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے، نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دے، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تب اس کو ہجرت کا ثواب بھی پورا ملے گا اور برکات بھی پوری ملیں گی۔ اب ہجرت کی فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ اللہ کے پاس بڑے درجے میں ہیں اور یہی بامراد ہیں۔ آیت کے اندر یہ ہے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلا، ہجرت کے لیے، راستے میں موت آ گئی تو اس کو اللہ کے ہاں لازمی اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اس کا ثواب طے ہو گیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو ہجرت کے فضائل ہیں۔ اب ہجرت کی برکات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ان کو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بہترین اور اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث ایک آیت میں آتا ہے ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت وسعت اور کشائش پائے گا۔ جو بات سمجھنے والی ہے ہجرت میں کہ ہجرت کی جائے اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ جب نیت خالص ہوگی، ہجرت خالص ہوگی تو کیا ہوگا؟ فضائل بھی ملیں گے، برکتیں بھی ملیں گی۔ فضائل کیا؟ مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کی رحمت کے وعدے ہیں، اور برکات کیا ہیں کہ اللہ پہلے سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ نے پہلے سے جگہ اچھی عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرعون کی حکومت سے ہجرت کی، اللہ نے بہتر جگہ عطا فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی، اللہ نے بہتر مدینہ عطا کر دیا، وہاں کے چیزوں میں زندگی میں آسانی کر دی۔ صحابہ کرام کے نا بہت سارے واقعات مشہور ہیں جو بہت ہی تنگی کے، غربت کے ہیں، یا تو یہ مکہ کے ہیں یا مدینہ طیبہ کے ابتدائی چند سالوں کے ہیں۔ اس کے بعد تو ان کی نسلوں کو اللہ نے رجا کے رکھ دیا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ فتح خیبر کے بعد تو بالخصوص ہر صحابی کے پاس وسعت آ گئی۔ بعض صحابہ نے فقر اختیاری اختیار کیا، جان بوجھ کر فقر ہی کو چنا، جیسے نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، خود چنا تھا۔ لیکن صحابہ میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ انہوں نے بہت مال دنیا میں حاصل بھی کیے اور اپنی اولادوں کے لیے چھوڑے بھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا، زمین پہ کہیں لیٹے ہوتے تھے، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ ایک صوبے کے گورنر بنا دیے گئے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، تاریخ شاہد ہے اللہ نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور ان کو بہتر ٹھکانہ پہلے سے زیادہ عطا فرمایا۔